السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ غزل پیش کر رہا ہوں جو کل رات اور آج صبح کی تحریر ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پہلے غزل پیش کروں گا اور پھر اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ کچھ بات کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ رب کے دربار میں دامن ہے اٹھا تیرے لیے، رب کے دربار میں دامن ہے اٹھا تیرے لیے، میری ہر سانس سے نکلے ہے دعا تیرے لیے، میری ہر سانس سے نکلے ہے دعا تیرے لیے، رب کے دربار میں دامن ہے اٹھا تیرے لیے، میری ہر سانس سے نکلے ہے دعا تیرے لیے، تجھے دینے کے لیے تیز دھوپ میں چھاؤں، تجھے دینے کے لیے تیز دھوپ میں چھاؤں، ایسا لگتا ہے کہ چھائی ہے گھٹا تیرے لیے، ایسا لگتا ہے کہ چھائی ہے گھٹا تیرے لیے، تجھے دینے کے لیے تیز دھوپ میں چھاؤں، ایسے لگتا ہے کہ چھائی ہے گھٹا تیرے لیے، تجھے پسند ہیں مسکان سے سجے چہرے، تجھے پسند ہیں مسکان سے سجے چہرے، میرے ہونٹوں نے سیکھ لی یہ ادا تیرے لیے، میرے ہونٹوں نے سیکھ لی یہ ادا تیرے لیے، تجھے پسند ہے مسکان سے سجے چہرے، میرے ہونٹوں نے سیکھ لی یہ ادا تیرے لیے، ہوں تیرا خیر خواہ جو مشورہ دیتا ہوں تجھے، ہوں تیرا خیر خواہ جو مشورہ دیتا ہوں تجھے، تو کرے غور تو اس میں ہے بھلا تیرے لیے، تو کرے غور تو اس میں ہے بھلا تیرے لیے، ہوں تیرا خیر خواہ جو مشورہ دیتا ہوں تجھے، تو کرے غور تو اس میں ہے بھلا تیرے لیے، تیرے خلوص نے اس دل کو موم کر ڈالا، تیرے خلوص نے اس دل کو موم کر ڈالا، اسی پتھر نے سیکھ لی ہے وفا تیرے لیے، اسی پتھر نے سیکھ لی ہے وفا تیرے لیے، تیرے خلوص نے اس دل کو موم کر ڈالا، اسی پتھر نے سیکھ لی ہے وفا تیرے لیے، وہ آدمی جو انا کا غلام تھا اپنی، وہ آدمی جو انا کا غلام تھا اپنی، ہے وہی شخص کئی بار جھکا تیرے لیے، ہے وہی شخص کئی بار جھکا تیرے لیے، وہ آدمی جو انا کا غلام تھا اپنی، ہے وہی شخص کئی بار جھکا تیرے لیے، ہیں جتنے اشک تیری نیلگوں آنکھوں سے بہے، ہیں جتنے اشک تیری نیلگوں آنکھوں سے بہے، ہے اتنی بار یہ دل میرا دکھا تیرے لیے، ہے اتنی بار یہ دل میرا دکھا تیرے لیے، ہیں جتنے اشک تیری نیلگوں آنکھوں سے بہے، ہے اتنی بار یہ دل میرا دکھا تیرے لیے، ذہن ہے تیری محبت سے روکتا مجھ کو، ذہن ہے تیری محبت سے روکتا مجھ کو، سو اپنی فہم سے رہتا ہوں جدا تیرے لیے، سو اپنی فہم سے رہتا ہوں جدا تیرے لیے، ذہن ہے تیری محبت سے روکتا مجھ کو، سو اپنی فہم سے رہتا ہوں جدا تیرے لیے، تیرے شباب نے کتنوں کا ہوش چھینا ہے، تیرے شباب نے کتنوں کا ہوش چھینا ہے، آج فیصل بھی ہے سودائی ہوا تیرے لیے، آج فیصل بھی ہے سودائی ہوا تیرے لیے، تیرے شباب نے کتنوں کا ہوش چھینا ہے، آج فیصل بھی ہے سودائی ہوا تیرے لیے، رب کے دربار میں دامن ہے اٹھا تیرے لیے، میری ہر سانس سے نکلے ہے دعا تیرے لیے۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ جو شخص، جب کوئی شخص کسی انسان سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو اس کی ہر سانس میں اس شخص کے لیے دعا نکلتی ہے، اسے سوچنا نہیں پڑتا بلکہ دعا نکلتی رہتی ہے، اور اس کا دامن بھی رب کے دربار میں اٹھا رہتا ہے اس شخص کے
دعا کے لیے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ رب کے دربار میں دامن ہے اٹھا تیرے لیے، میری ہر سانس سے نکلے ہے دعا تیرے لیے۔ اور اگلا شعر جو ہے وہ جب انسان کا دعا کا فوکس ایک شخص ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی شخص کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور اس کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ تو اسی کے متعلق ہے کہ تجھے دینے کے لیے تیز دھوپ میں چھاؤں، ایسے لگتا ہے کہ چھائی ہے گھٹا تیرے لیے، ایسے لگتا ہے کہ چھائی ہے گھٹا تیرے لیے۔ اگلا جو شعر ہے وہ انسان خود کو جو ہے اپنے محبوب کو پسند آنے کے لیے، اس کو بھانے کے لیے اپنے آپ میں تبدیلیاں لاتا رہتا ہے۔ تو ایک ایسا شخص جسے مسکرانا نہیں آتا، اگر اس کا محبوب کو مسکراہٹ پسند ہے تو وہ مسکرانا سیکھ لیتا۔ تو اس کے متعلق ہے کہ تجھے پسند ہے مسکان سے سجے چہرے، میرے ہونٹوں نے سیکھ لی یہ ادا تیرے لیے۔ تجھے پسند ہے مسکان سے سجے چہرے، میرے ہونٹوں نے سیکھ لی یہ ادا تیرے لیے۔ اگلا جو شعر ہے وہ خیر خواہی سے متعلق ہے کہ جب انسان کسی کی بہتری چاہتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، تو اس کی ہر مشورہ جو ہے اس شخص کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس شخص کو اس میں بہتری نظر نہ آئے، لیکن مشورہ دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کی بہتری ہے، اور اسی کے متعلق ہے یہ شعر کہ میں ہوں تیرا خیر خواہ، جو مشورہ دیتا ہوں تجھے، تو کرے غور تو اس میں ہے بھلا تیرے لیے۔ اگلا جو شعر ہے وہ خلوص کے متعلق ہے کہ اچھا خلوص جو ہے وہ پتھر دل کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ تیرے خلوص نے اس دل کو موم کر ڈالا، تیرے خلوص نے اس دل کو موم کر ڈالا، اسی پتھر نے سیکھ لی ہے وفا تیرے لیے، اسی پتھر نے سیکھ لی ہے وفا تیرے لیے۔ اگلا شعر انا کے متعلق ہے کہ جب انسان انا کا غلام ہو، اپنی انا کا غلام ہو، تو وہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتا، لیکن محبت اور عشق جو ہے ایک ایسا جذبہ ہے جو انا کے اوپر، انا پہ غالب آ جاتا ہے، اور وہ شخص پھر جھکنا سیکھ لیتا ہے اپنی محبت کی خاطر۔ تو اس کے متعلق ہے کہ وہ آدمی جو انا کا غلام تھا اپنی، وہ آدمی جو انا کا غلام تھا اپنی، ہے وہی شخص کئی بار جھکا تیرے لیے، ہے وہی شخص کئی بار جھکا تیرے لیے۔ اگلا جو شعر ہے وہ آنسوؤں سے متعلق ہے کہ جب آپ کے محبوب کی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں تو آپ کا دل دکھتا ہے، تو اس سے تکلیف ہوتی ہے آپ کو۔ تو اس کے متعلق ہے کہ ہیں جتنے اشک تیری نیل گوں آنکھوں سے بہے، ہے اتنی بار یہ دل میرا دکھا تیرے لیے، ہیں جتنے اشک تیری نیل گوں آنکھوں سے بہے، ہے اتنی بار یہ دل میرا دکھا تیرے لیے۔ اگلے جو دو اشعار ہیں جس میں مقطع بھی شامل ہے اس غزل کا، وہ ایک جو دل اور ذہن کی جنگ ہے بڑی پرانی، کہ دل جو ہے وہ عشق کا حامی ہوتا ہے اور ذہن جو ہے وہ عشق کے خلاف ہوتا ہے۔ ذہن جو ہے چیزوں کو، کیونکہ عشق جو ہے وہ جس طرح ابھی میں نے انا کا ذکر کیا تھا، اسی طرح نفع نقصان جو ہے اس سے بھی بالا تر کر دیتا ہے انسان کو۔ تو انسان اپنا نفع نقصان نہیں سوچتا، اپنے آپ کو اپنی جو ہے محبوب کی خاطر قربان کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو ذہن جو ہے وہ اس کے خلاف ہوتا ہے، ذہن ہمیشہ جو ہے وہ لاجک پہ کام کرتا ہے، تو اس کو عشق کی لاجک سمجھ نہیں آتی۔ دل جو ہے وہ عشق کا حامی ہوتا ہے، تو اس لیے دل اور دماغ کی جنگ ازل سے چلتی آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اسی کے متعلق ہے کہ جب انسان عشق میں ہوتا ہے تو دیوانہ بھی کہتے ہیں اس کو، مجنوں بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو یہ کیفیات ہیں یہ جب انسان کا ذہن سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تب یہ کیفیات ہوتی ہیں، پاگل پن، سودائی، جو بھی کہیں اس کو۔
تو عشق ایک ایسی چیز ہے جو کہ جو یہ رابطے کو منقطع کرنا مانگتی ہے. تو اس کے متعلق ہیں یہ 2 اشعار. ذہن ہے تیری محبت سے روکتا مجھ کو، سو اپنی فہم سے رہتا ہوں جدا تیرے لیے. تیرے شباب نے کتنوں کا ہوش چھینا ہے، آج فیصل بھی ہے سودائی ہوا تیرے لیے. ذہن ہے تیری محبت سے روکتا مجھ کو، سو اپنی فہم سے رہتا ہوں جدا تیرے لیے. تیرے شباب نے کتنوں کا ہوش چھینا ہے، آج فیصل بھی ہے سودائی ہوا تیرے لیے. جی تو یہ تھی غزل اور اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر. امید آپ کو غزل پسند آئی ہوگی اور آپ نے مفہوم اور در پردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا. تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے، خوش رہیے، خوش رکھیے. انشاءاللہ اگلی غزل تک کے لیے اللہ حافظ.